اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارت دی گئی کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں، اس کا ذکر قرآن میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 2 میں موجود ہے. آپ کے ریفرنس پہ 12 نمبر سورۃ الفتح آیت نمبر 1، 2 اور 3. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالی آپ کی اگلی اور پچھلے سارے ذنب، لغزشیں، خطائیں معاف فرما دے. تو یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے ذنب، اجتہادی خطائیں اور لغزشیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں. احمد بریلوی صاحب نے اس آیت کو تختہ مشق بنایا اور اس کا ترجمہ چینج کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی علمی خیانت انہوں نے کی. لیکن یہاں انہوں نے ظلم کیا. ظلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک تو ترجمہ تبدیل کیا، اس کی بنیاد پر ان کے فالوورز نے باقیوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ترجمہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی وہ چھین لی، اور ترجمہ کیا ہے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف فرمائے. انہوں نے کہا آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی معاف. انہوں نے سمجھا یہ کوئی اللہ نے گستاخی کر دی ہے تو میں اس کی اب ریکٹیفیکیشن کر دوں، معاذ اللہ استغفر اللہ. حالانکہ یہ فضیلت چھینی انہوں نے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم پڑ گئے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے لیے تو اتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، حضور اتنے خوش ہوئے کہ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور گنگنا رہے ہیں یہ آیت. حضور یہ آیت گنگنایا کرتے تھے، اور وہ صحابی کہتے ہیں میں تمہیں گنگنا کے بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا کھینچتے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گنگنایا کرتے تھے کہ اللہ نے میری اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی. حضور کی فضیلت صحابہ کرام بھی آپ کو یہ کوٹ کرتے تھے کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی، یہ آپ کی فضیلت تھی. یعنی صحابہ معاذ اللہ گستاخ تھے. اور امام بخاری نے اس سے بڑا کام کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں لے آئے وہ کتاب التفسیر چیپٹر میں، تاکہ پتہ چل جائے کسی نے اگر بےمانی کی اس آیت کے ساتھ تو کلیئر ہو جائے گا. بہرحال اہل حق ہر جگہ موجود ہیں. حامد و مصلیہ و مسلمہ وبعد، یہ نہایت ہی اہم ٹاپک کو مطلب یہ کہ سید صاحب آپ نے سوال کیا ہے، لیکن میں اس مرزائی وغیرہ فکر کو بجائے ذکر کرنے کے قرآن پاک کی چند آیت کریمہ پڑھتا ہوں اور آپ اس سے سمجھیں اور سامنے والے بھی سمجھیں. اللہ سبحانہ فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف. إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آگے ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ. اشرکتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اشرکتا میں اگر ظاہر کو دیکھیں تو صاف نبی یہاں پر مراد ہیں. ترجمہ ہوگا اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ گھاٹوں میں ہو جائیں گے. اب آپ یہاں پر بتائیے کہ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت میں کا سے مراد نبی لے رہے ہیں، اور وہیں پر لَئِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے شرک کیا، مَعَاذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا نبی شرک کریں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو ختم کرنے آئے ہیں یا شرک کریں گے؟ اسی لیے امام اہل سنت کا آپ ترجمہ دیکھیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ نظر آئے گا کہ ترجمہ کیا انہوں نے کہ اے سننے والے، اے عام لوگوں، یعنی امت مراد لیا ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو یہاں پر تو سے مراد ظاہری طور پر نبی تھے، لیکن آپ نے مراد لیا امتی کو. کیوں مراد لیا؟ اس لیے کہ ترجمہ میں شان الوہیت اور شان نبوت کو برقرار رکھنا یہ ہے قرآن کا مقصد. اگر شان الوہیت اور شان نبوت برقرار نہ رکھے تو قرآن کا مقصد باطل ہو جائے. یہیں سے تحریف کا تعلق بھی، اور امام اہل سنت پر جو تحریف کا الزام لگا ہے وہ بھی سمجھ جائیں کہ اگر شان الوہیت کے خلاف ترجمہ ہے تو تحریف ہے، اور شان نبوت کے خلاف ترجمہ ہے تو تحریف ہے. اب آئیے ذرا ہم غور کرتے ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں جو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا. کیا ترجمہ کیا؟ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے
گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. اب اس میں کہتے ہیں کہ یہاں پر گناہ تو نبی کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، یہاں پر اگلوں پچھلوں یعنی تحریف کر دیے کہ نبی کی طرف کی گئی تھی تو ظاہر سے عدول کر لیے، اور ظاہر سے عدول کرنا یہ تحریف ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اب ذرا یہاں پر بتائیں، میں جلدی سے بول دوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام اہل سنت صرف نہیں ہے، یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ امام فخر الدین رازی جو 800 سالہ پرانے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مومنین ہیں، اور آیت میں جو نسبت نبی کی طرف کی گئی وہ مجاز عقلی کے طور پر کی گئی. مجاز عقلی کا مطلب لفظ بول کر معنی مراد نہ لیں، معنی کے لیے جو لازم ہو. تو گناہ یہ نبی کے لیے لازم نہیں ہے، امتی کے لیے، مومنین کے لیے لازم ہے، تو یہاں پر مجاز عقلی کے طور پر استعمال. اب آپ بتائیے، امام فخر الدین رازی جن کی تفسیر کو ام التفاسیر کا لقب حاصل ہے، انہوں نے کیا تو کیا ان پر بھی تحریف کا فتویٰ لگے گا؟ امام فخر الدین رازی کو محرف کہیں گے، چینجر کہیں گے. قرآن پاک کی تفسیر، ان کی تفسیر کو ام التفاسیر کا لقب ملا ہے، تو امام اہل سنت ہی پر الزام صرف کیوں؟ ایک تو جواب بھی میں سمجھتا ہوں ہو گیا. لیکن اس سلسلے میں ایک حدیث پاک حضرت امام بخاری اور امام ترمذی اور امام النسائی نے جس حدیث کو نقل کیا، حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ سے ہم لوگ لوٹ رہے تھے تو لیغفر لک اللہ نازل ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اتری ہے، جو مجھے روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لیغفر لک اللہ. صحابہ نے آپ کو مبارکباد ہی دی، یعنی آپ کو مبارکباد دینے لگے. میں پوچھتا ہوں، صحابہ مبارکباد دیں اور یہ مرزائی، یہ مرزا علی، یہ انجینئر بدتمیز نبی کو گنہگار بنانے پر تلا ہوا ہے؟ صحابہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور صحابہ عرض کرنے لگے حضور یہ تو آپ کے لیے ہوئی، آپ کے عظمت کے لیے یہ آیت کریمہ، ہمارے لیے کیا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لیدخل المؤمنین، کہ سنو میرے صدقے میں مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ، مومن مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. کہنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں شان نبوت کو برقرار رکھا جائے، اور ذنب کی نسبت بھی اگر ظاہری طور پر نبی کی طرف کرنا ہے تو سوچ لو، گناہ کا لفظ بھی اگر بولے، دھیان رکھیے گا، قرآن بولے یا حدیث بولے تو قرآن اور حدیث کی تعویل اور اس کی ترجمانی ہو سکتی ہے، لیکن امتی بولے تو اس پر کفر کا ڈائریکٹ فتویٰ لگے گا. یعنی امتی گناہ کی نسبت نبی کی طرف کریں گے تو کفر کا فتویٰ لگے گا. تمہیں نہیں معلوم کہ سورہ نون والقلم میں صرف مجنو کا لفظ کہا تھا؟ مجنو گناہ گار نہیں ہوتا، وہ مجنو کا لفظ کہا تھا. ولید بن مغیرہ نے 10 عیوب، 10 ان کا عیب اللہ تعالیٰ نے، اور آخری میں عیب کہا کہ یہ حرامی النسل ہے. تو مرزائی ڈریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گناہ کا الزام، معاذ اللہ. ارے مجنو کہنے والوں کو جب اتنا بڑا تازیانہ، اتنا بڑا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے برقواری ہوئی، تو تمہیں کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ غرض ہے کہ امام اہل سنت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے ہی ترجمہ کیا جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 64 میں، آیت نمبر 65 میں لئن اشرکتا میں، تاکہ ضمیر نبی کی طرف لوٹ رہی تھی، یعنی نبی مراد تھے. لیکن چونکہ شان نبوت کے خلاف ہے شرک کرنا نبی نبوت کی شان نہیں ہے، لہٰذا اعلی حضرت نے ترجمہ کیا اے عام لوگوں. ایسے ہی یہاں مراد ہے، کیونکہ گناہ کرنا بھی نبی کے لیے لازم نہیں، مومنین کے لیے لازم ہے، لہٰذا نبی معصوم ہونے کی بنیاد پر ترجمہ ہوگا تاکہ آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیں. اب بخاری اور مسلم میں بھی ترجمہ اردو میں کرنے سے ہو جائے گا، وہاں پر بھی سیم وہی لفظ ہے، یا رسول اللہ لیغفر لک اللہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. حضرت عائشہ کی جو روایت ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کے صدقے میں، وہاں پر بھی یہی ترجمہ، آپ کے صدقے میں تو اگلے پچھلے کے گناہ معاف ہوئے ہیں، یا آپ کے گناہ معاف ہوئے، ایسا نہیں. یعنی آپ کی شان یہ ہے. اسی لیے حضور نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کیا میں عبادت گزار بندہ اور شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نہیں کہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، میں گناہ نہ مٹواؤں، ایسا نہیں کہا تھا. تو اردو میں بول کر چلے جانا اور بات ہے، شان نبوت کو برقرار رکھنا کوئی بریلی سے پوچھے، بریلی کے تاجدار سے پوچھے. زندہ باد زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد. والسلام علی من اتبع الہدی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. نجدیوں کی دھمکیوں سے ڈرے جو وہ سنیوں کا کلیجہ نہیں ہے.